اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اس کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی، قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، یہ آج کل کے نہیں ہیں، صدیوں پرانے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی یہ بہت بڑے مصنف ہے، دولت آباد ہمارے قریب ہے نا، یہ چند صدیاں پہلے کی ایک بہت بڑی یعنی معتبر ہستی کا نام ہے۔ انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے، حدیث سنیے، میں اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بحیثیت ناقل۔ اس کے ذمہ دار ہیں قاضی شہاب الدین دولت آبادی، ان کی تفسیر بحر مواج، تفسیر کا نام، کتاب کا نام ہے بحر مواج، لکھنے والے ہیں قاضی شہاب الدین دولت آبادی۔ یہ عوام کے لیے نیا نام ہو سکتا ہے، جو واقعی پڑھے لکھے لوگ ہیں، واقعی ان لوگوں کے لیے یہ نام نیا نہیں ہے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی بحر مواج میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سنیے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں انس ابن مالک، اور ان سے روایت کرتے ہیں آبان روایت کرتے انس سے، انس روایت کرتے رسول اللہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو تمہاری مجلس میں، محفل میں کوئی بھی آئے، تم کھڑے ہو یا نہ ہو، تمہاری محفل میں کوئی آئے، سنو اہل بیت کے مرتبے دیکھو۔ مسجد کا مولوی کہتا تو ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ چھوڑو بھائی یہ تو گلو کر رہا ہے، تہمات پرستی میں مبتلا ہے۔ سید الانبیاء، جس کی تعظیم کے لیے کائنات بنی ہے، جس کی تعظیم کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، حضرت آبان انس سے، حضرت انس رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں، قاضی شہاب الدین بحر مواج میں لکھتے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہاری محفل میں کوئی آئے، تم کھڑے ہو چاہے نہ کھڑے ہو، یہ تمہاری مرضی پر ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا تمہاری محفل میں کوئی آ جائے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ضروری ہے کھڑے ہونا، لیکن فرماتے لوگوں سنو، جب تمہاری محفل میں حسن آیا کرے یا حسین آیا کرے یا ان کی اولاد سے کوئی آ جایا کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو۔ حضور کہہ رہے ہیں جب یا حسن آئے یا حسین یا ان کی اولاد آ جائے، فرماتے کھڑے ہو جایا کرو۔ اب اسی کی تشریح کرتے ہوئے قاضی شہاب الدین دولت آبادی بحر مواج میں لکھتے ہیں، پورا ایک چیپٹر باندھا ہے انہوں نے، پورا باب باندھا ہے امام حسن اور امام حسین اور ان کی اولاد کے لئے کھڑے ہونا۔ فرماتے ہیں اس معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت عمل تھا، حنفیوں امام اعظم کا عمل تھا بہت۔ فرماتے ہیں شیخ ابو سعید ماوردی لکھتے ہیں کہ امام اعظم سادات کی تعظیم و توقیر میں اتنا ادب کرتے تھے، ان کی تعظیم و توقیر میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ لوگ دیکھنے والے کہتے تھے یہ مبالغہ کر رہے ہیں، امام اعظم کو کہتے تھے مبالغہ کر رہے ہیں، یہ مبالغہ کر رہے ہیں، اتنی تعظیم کر رہے ہیں، اتنی توقیر کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ علامہ ماوردی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک محفل میں امام اعظم کئی بار اٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، دیر تک پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ امام اعظم جو بادشاہوں کے لیے کھڑا نہ ہوا، وہ امام اعظم جس نے بڑے بڑوں کو گھاس نہیں ڈالی، لیکن وہ امام اعظم کے متعلق امام ماوردی لکھتے ہیں، بحر مواج کے مصنف نے لکھا ہے کہ امام اعظم محفل میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، پھر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا امام بار بار اٹھ بیٹھ کرنا آپ کی عادت نہیں ہے، آج آپ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں اور کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا وہ گلی میں ایک سید کا بچہ آتا ہے، جتنی دیر تک وہ کھڑے رہتا ہے اس کے احترام میں تمہارا امام کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میری محبت کو گوارا نہیں ہے سید کا بچہ کھڑا رہے اور میں بیٹھا رہوں، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کون امام؟ کروڑوں حنفیوں کا امام، امام داتا حضرت داتا علی حجوری کا امام، حضرت معین الدین اجمیری کا امام، نظام الدین اولیاء کا امام، قطب الدین بختیار کاکی
बैहाकी का इमाम, दाऊद ताई का इमाम, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का इमाम, अल्लाह अकबर, वो इमाम आजम जिसने 100 मरतबा कमोबेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, वो इमाम आजम कहते हैं सैयद का बच्चा खड़ा है तो नोमान बैठा कैसे रहे, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ, वो चला जाता है तो बैठ जाता हूँ, वो आता है तो खड़ा हो जाता हूँ। हैरत है जो सैयद के इतने छोटे बच्चे का इमाम आजम इतना एहतराम करते थे, वो इमाम हुसैन का कितना एहतराम करते होंगे, वो इमाम हसन का कितना एहतराम करते होंगे। ये है अहले ईमान की शान, ये है अहले ईमान की शान। तो इमाम आजम ने मोहब्बत की, जेल में डाले गए, बड़ी इबादत के लिए, बड़े अमल के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। मोहब्बत की सिला बड़ा था ना, हम नशीनी रसूल की, हुजूर की हम नशीनी, तो फिर जहर खिला। पता है अहले बैत की मोहब्बत की सजा क्या है? अरे जिस मोहब्बत में सजा ना हो फिर उसमें मजा क्या है? इमाम आजम के सर पे कोड़े मारे जाते थे, कोड़े। कबूल कर लो हमारी बात, खारजियत और नासबियत की तरफ आ जाओ। ओहदे कज़ा तो एक बहाना था, असल चीज तो अहले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा है मेरे अजीज, किताब में लिखा हुआ है। जब तक आप मोहब्बत से सुनते रहे, मैं भी बगैर किताब लाए बोलता रहा, जब आपको जरूरत पड़ी तो हम किताब ले आए। उसकी वजह यह है कि बात लिखी थी, जबानी बोल दी जाती थी, आपको शक होने लगा तो हम भी किताब ले आए। शक ना करो, इतना भरा हुआ है 1400 साल का खजाना, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मर जाओगे, जिंदगी खत्म होगी, फजाइल अहले बैत खत्म नहीं होगी। लेकिन मेरी नसीहत तुम्हें यही है, जो हमारा मसलक है कि सहाबा की मोहब्बत के साथ अहले बैत की मोहब्बत करो, वही फायदा देगी और वही अपना ईमान भी, अकीदा भी अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह